الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. हर किस्म की हम्द सना, किबरियाई, बड़ाई, शहनशाही, एकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम की मुक़द्दस मुताहर बाबरकत हस्ती पर, जिन्होंने
امت کے لیے دلوں کو درست کرنے کے لیے اخلاص کا بہترین ذریعہ اور طریقہ بتلایا ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا جناب اہل بیت اطہار کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے جو اپنے اپنے وقت میں علم وحی کی روشنی میں دلوں کی درستگی کا راز جانتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت کی روشنی میں جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد، کہ انسانی جسم میں اس کی بہتری کے لیے، سننے کے لیے اس کا کان، اور دیکھنے کے لیے آنکھ، اور پورے جسم کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا دل، اللہ نے یہ 3 نعمتوں سے نوازا ہے۔ پہلی 2 نعمتوں پر درجہ بدرجہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، اور تیسرا حصہ اور تیسری نعمت الفؤاد، دل، جس کی درستی اخلاص کے ذریعے ممکن ہے، اس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اخلاص، اگر ایک مسلمان اخلاص کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اس کو مخلصین اور مخلصین کی صفات کو اپنانا ہوگا۔ اس میں پہلی صفت جس کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ تنہائی کے کاموں کے شوقین ہوا کرتے ہیں۔ دوسری بات، خود احتسابی کے عمل سے گزرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر کام لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے، اپنی شخصیت سے اٹھا کر اللہ کی حضور پیش کر دیتے ہیں۔ اور پانچواں ایک مقام ان کی صفات کا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس احساس کے ساتھ زندہ رکھتے ہیں کہ ان کا دل اللہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ اپنے دل کو اخلاص سے مزین رکھتے ہیں۔ علامات کے طور پر ہم نے سب سے پہلی علامت یہ پڑھی تھی کہ عمل کرنے والے تعریف اور مذمت سے بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں۔ دوسری علامت کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور علامات میں تیسری بات یہ ہم نے پڑھی تھی کہ عمل کرنے کے بعد وہ اس خوف اور امید میں رہتے ہیں کہیں اس کو رد نہ کر دیا جائے، اور اس امید پر کہ اللہ ان کی نیکیوں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اس ساری کی ساری گفتگو کا جو آخری حصہ تھا، دوسرا حصہ تھا، اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کرنے والے ہیں، جس میں ایک مسلمان یہ سمجھے گا اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو دی گئی بہت بڑی نعمت، اس کا دل، اس کی درستی اس انسان کے لیے بہت بڑی وہ بھی نعمت ہے اور ضروری ہے۔ اور کیسے ممکن ہے؟ دل کی درستی کا ایک راز وہ اخلاص ہے۔ اخلاص کے بارے میں جیسے ابھی ہم نے خلاصتاً کچھ سنا، اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر اخلاص کو اختیار کر لیتا ہے، اخلاص والوں کی صفات کو اختیار کر لیتا ہے، اور وہ علامات جو مخلصین کی ہیں اس میں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو اللہ فوائد کریں گے اس کی زندگی میں، اور اس کی زندگی کے بعد والے معاملات میں اللہ کیسے رونقیں اور خوبصورتیاں کیسے بھریں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام وہ ایک خاتون کے غلام ہیں، اور غلام جو زرخرید ہوا کرتے تھے ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی،
ہر طرح کی مرضی، ہر طرح کا تصرف وہ ان کے آقا اور مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ ہم اس واقعے کی تفصیل میں جائے بغیر مقصود اور مطلوب کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے یہ بات کہیں گے کہ ایک مسلمان یوسف علیہ السلام کے واقعے کو دیکھتا ہے تو ان کی جو آقا ہے خاتون، وہ اپنی طرف ان کو مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور دیکھا جائے تو وہاں والدین پاس نہیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام غریب الدیار ہے، پردیس میں ہے، والدین پاس نہیں ہیں، ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اپنے آپ کی اپنی نیکی اور بدی کو خود پہچان رہے ہیں، لیکن جو دعوت دینے والی خاتون ہے وہ مالک بھی ہے، اس نے ہی ان کی سرزنش کرنی اگر کچھ غلط ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، جس نے سرزنش کرنی تھی، جس نے پوچھ تاچھ کرنی تھی، وہی برائی کی طرف دعوت دینے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماحول ایسا ہے کہ جہاں پر کسی قسم کی خبر وہ آؤٹ ہونے کا اور لیک ہونے کا ذرا برابر بھی خدشہ نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ سارے کے سارے اہتمامات، وہ سارے کے سارے معاملات جو برائی کی طرف لے کے جانے والے تھے وہ مکمل تھے، لیکن کیا تھا، دل اخلاص سے مزین تھا۔ دل میں یہ بات تھی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے دل کو براہ راست دیکھتا ہے، اور مخلصین کی علامات ان میں اپنے میں محسوس ہو رہی تھی، اور وہ صفات جو مخلصین کی ہونی چاہیے اپنے میں محسوس کر رہے تھے۔ تو عزیزان گرامی، اس دل کی خوبصورتی کے ساتھ جب اس برائی کا مقابلہ کیا تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی، اگر اللہ اپنے نبی کو کچھ نشانیاں، آیات بینات نہ دکھاتے، ممکن تھا کہ یوسف علیہ السلام اس بدی کو اختیار کر لیتے، لیکن کیا ہوا، اللہ نے بچایا کیسے ہے، اخلاص کی بدولت۔ وہ دل میں جو اللہ کا ڈر تھا، اللہ سے تعلق کی جو طلب تھی، اللہ کے ساتھ جو ایک مسلمان کا اور وہ نبی ان کا جو اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ اور تعلق تھا، اس بنیاد پر اللہ ان کو اس برائی سے بچا رہے ہیں جس برائی سے بچنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم یہ بات کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اخلاص، اس کے فوائد میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، اللہ گناہوں کی مصیبت سے بچا کر نیکیوں کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو ہر طرح کے مواقع ہونے کے باوجود بھی اللہ ان کو نیکی کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی توفیق کے مل جانے کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نعمت قرار دیا، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ کے بندو، اللہ نے ان سے برائی کو پھیر کر نیکی کی توفیق اس لیے دی کہ وہ اللہ کے مخلص بندے تھے، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ اس لیے ایک مسلمان جب تعلق بنا لیتا ہے، اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، پھر کیا ہے کہ وہ مسلمان اپنی زندگی میں نیکیوں کی بہاروں کو دیکھتا ہے، اور برائی کی مصیبتوں سے جان چھڑانے کا اور چھٹکارے کا عمل وہ بھی اپنی زندگی میں دیکھتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق سے نوازے۔ دوسرا فائدہ ایک مسلمان کے لیے وہ کیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد ابلیس سے کہا کہ اس کو سجدہ کرنا ہے فرشتوں کے ساتھ۔ فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نافرمانی کی پاداش میں جو تکبر کی بنیاد پہ تھی، اس کو کہا قال فاخرج فإنک رجیم، اللہ فرماتے یہاں سے نکل جا، تو دھتکارا ہوا مردود ہے، تو یہاں سے اب نکل جا، دفع ہو جا، یہاں تیرا اب کوئی کام نہیں رہا۔ عزیزان گرامی، جب یہ بات سنی، جو انتہائی قریبی تھا، مقرب تھا، اب وہ مردود ہے۔ جو پہلی صفوں میں بیٹھنے والا تھا اس کو اب نکالا جا رہا ہے، اور نکالا کس وجہ سے جا رہا ہے؟ انسان کی وجہ سے۔ اس نے پھر اللہ کے سامنے یہ عہد کیا
قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اللہ تیری عزت کی قسم ہے، تیرے جلال کی قسم، میں انسانوں کو جس کی وجہ سے تو نے مجھے یہاں سے نکالا ہے میں ضرور کو گمراہ کروں گا۔ اور اس نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں اس کو ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر لوگ میرے ہی ہوں گے، ہاں الا عبادک من المخلصین، مگر وہ لوگ جو مخلصین کی صفات کو اختیار کریں گے، ان کی زندگی میں مخلصین کی علامات ظاہر ہوں گی، جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ اگر وہ ایسے ہوں گے تو میرے داء سے، میری چالوں سے، میرے ہتھ کنڈوں سے بچ جائیں گے، ورنہ میرے داؤ پیچ سے بچنا ان کے لیے، باقیوں کے لیے مشکل نہیں ہے، بلکہ وہ آسانی سے میرے داؤ میں اور میرے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، دوسرا فائدہ ایک مسلمان کے لیے کہ وہ اخلاص اپنی زندگی میں بھرتا ہے، اللہ اس کو شیطان سے بالکل چھٹکارا دے دیتے ہیں۔ وہ اعزاز جو اللہ نے مخلصین کو عطا کیا، وہ استثناء جو اللہ نے مخلصین کو عطا کیا، ہم بھی اس استثناء میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آج بڑے سیاسی باوے اور دیگر لوگ استثناء لیتے ہیں، بڑی محنتوں کے ساتھ، تعلقات کے ساتھ، پیشیوں کے ساتھ، وکیلوں کی جماعت کے ساتھ، لیکن عزیزان گرامی اس احکم الحاکمین کی عدالت میں جو سب سے بڑی عدالت ہے، وہاں اللہ خود استثناء دے رہے ہیں، اور جو ہمارا دشمن وہ ہم نے اس استثناء کو قبول کر رہا ہے کہ الا عبادک من المخلصین، یہ استثناء اللہ کے خالص بندوں کو مل جائے۔ تو عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اگر استثناء چاہیے، شیطان کی دشمنوں میں سے ہمیں استثناء چاہیے، اور وہ لوگ جو شیطان کی ہتھ کنڈوں کا شکار ہو جائیں گے اس میں سے استثناء چاہیے، تو پھر ایک مسلمان وہ مخلصین کی صفات کو اختیار کر کے خود میں مخلصین کی علامات کو محسوس کرتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اسی طرح اللہ تعالیٰ مخلصین کو دنیا میں بھی ان کو کامیاب کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب کرتے ہیں۔ دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ہم سب نے وہ غار والا واقعہ، مشہور واقعہ ہے، سن رکھا ہے۔ 3 لوگ غار میں پھنسے، اس پہ انشاءاللہ ہم کبھی تفصیلی بات کریں گے، سارے واقعے کو دیکھیں گے، اور اس میں جو ہمارے لیے عمل کی پوائنٹ ہے اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے۔ لیکن سر دست ہمارے موضوع کے موافقت میں جو جملہ وہ سماعت فرمائی۔ 3 دوست غار میں پھنس چکے ہیں، نکلنے کی کوئی وجہ نہیں، کوئی صورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے اعمال کا ذکر کرتے ہیں، اپنے اعمال کا ذکر کرتے ہیں کہ ان ذکر کی وجہ سے ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ اور ایسا ہی کیا، تینوں نے اپنے اپنے اعمال کو پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد جو انہوں نے جملہ بولا، اعمال پیش کرنے کے بعد اللہ کے سامنے جو درخواست رکھی، اللہ کے سامنے جو دعویٰ پیش کیا، وہ کیا تھا وہ سننے والا ہے۔ تینوں ہی اپنے اعمال کو پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہم فإن كنت فعلت ذلك، یہ اللہم ان كنت فعلنا ذلك ابتغاء وجهك فافرح عنا ما نحن فيه، پیارے مالک و خالق، یہ وہ ہم نے اعمال آپ کے سامنے رکھے ہیں، اپنے دعوے میں جو دلیل کے طور پر، ثبوت کے طور پر جو تینوں نے اپنے اپنے اعمال رکھے ہیں، پیارے اللہ یہ تیرے لیے خالص تھے، اس میں دنیا کا کوئی کسی قسم کا کوئی مفاد اور کسی قسم کی لالچ نہیں تھی۔ اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ واقعی یہ اس میں اخلاص تھا، واقعی ہم اپنے اعمال میں مخلص تھے، تو پیارے مالک و خالق فافرح عنا ما نحن فی، میرے اللہ ہمارے مالک و خالق ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ پیش کیا دیکھنے میں وہ اعمال ہیں، حقیقت میں وہ اخلاص تھا۔ اے اللہ ہم نے صرف تیرے لیے وہ عمل کیا، دنیا کا کوئی فرد اس میں شامل نہیں ہے،
اور آخر میں جملہ جو پیش کیا، اپنا دعویٰ پیش کیا، وہ بھی یہی ہے، اے اللہ ہم نے اس کو اخلاص کے ساتھ تو جانتا ہے تیرے لیے کیا تھا، مالک و خالق ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر ہٹا فخرجوا یمشون، وہ نکلے اور اپنے راستے پر چلے گئے۔ تو ہم بات کہہ سکتے ہیں کہ تیسرا فائدہ ایک مسلمان کی زندگی میں وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی مصیبتوں سے اللہ اس کو نجات دے دیتے ہیں، اپنے آپ کو وہ دنیا سے اور دنیا کے امور اور معاملات سے اللہ کے حضور اپنے اعمال کو پیش کر کے درخواست کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی یہاں رکیے اور سابقہ زندگی پر ذرا تھوڑی سی نظر دوڑائیے۔ صبح سے شام، ماہ و سال، مرور ایام، زندگی کے گزرے ہوئے اور بیتے ہوئے ایام، ان کو سامنے رکھیے اور سوچئے ہماری زندگی کا ایک عمل اس طرح ہم اگر اس کو دعوے کے ساتھ پیش کر سکے، میرے اللہ اس میں اور کوئی شریک نہیں تھا، میرے اللہ اخلاص ایسا تھا، اس اخلاص میں اور کوئی شریک نہیں تھا، ایسے اعمال ہماری زندگی میں کم از کم زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ ہونے چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں، اللہ یہ ہے وہ اخلاص والا عمل، یہ جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں میرے اللہ میرے معاملات کو آسان سے آسان۔ عزیزان گرامی اسی طرح ایک مسلمان دنیا میں اور ساتھ ساتھ آخرت میں بھی وہ فائدہ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مقامات پر اور لمبی روایت میں یہ ارشاد فرمایا ذکر اللہ خالیہ، جو لوگوں سے چھپ کر اللہ کی رضا کے لیے ذکر و اذکار کرتا ہے، گویا کہ عبادات کرتا ہے، اور اس کا مقصود صرف رب کی ذات ہے، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عنایت فرمائیں گے، جس پر ہم اپنی اس بات کو بھی تفصیل سے کر چکے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے ایک مسلمان جب اخلاص کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ اس کو 4 طرح کے فائدے دیتے جو بھی ہم نے پڑھے۔ پہلا فائدہ کہ مسلمان برائی سے بچ جاتا ہے، اللہ اس کو نیکی کی توفیق سے نواز دیتے ہیں، اور برائی سے بچنا نیکی کی توفیق باللہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یوسف علیہ السلام کے واقعے سے لیے۔ دوسری بات شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، اور وہ استثناء جو مخلصین کو ملنے والا ہے اللہ وہ استثناء عنایت فرما دیں گے، اس اعزاز کو دیں گے جو مخلصین کو ملنے والا ہے۔ تیسری بات دنیا کے مصائب اور پریشانیاں اخلاص کی بدولت جڑتی ہیں، جیسے خزاں میں پتے جڑتے ہیں، اللہ اخلاص کی بدولت پریشانیوں کو انسانی زندگی سے دفع دور کر دیتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو اعزاز سے نوازیں گے، اس کو اپنے عرش کا سایہ عنایت فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی اس کے ساتھ 5واں فائدہ ایک مسلمان کے لیے کہ وہ اپنی زندگی میں اخلاص کو اختیار کرتا، اس کو اللہ فائدہ کے دیتے ہیں۔ آئیے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے ان معاملات کو دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی زندگی کا آغاز اور انتہا بڑھاپا، اللہ خود کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ان کو زندگی کے ہر موڑ پر آزمایا، اور وہ بھی اللہ کے خلیل ایسے نکلے، ہر موڑ پر آزمائے جانے کے باوجود کامیاب نکلے۔ جسم بوڑھا ہو چکا ہے، بڑھاپے میں آزمائشوں کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ اپنے در کا محتاج رکھیے گا۔ لیکن کیا ہے ایک بیٹا ملا ہے ساری زندگی کی دعاؤں کے رزلٹ میں، اللہ نے کہا اس کو قربان کر دیجیے، قربانی مانگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دل میں اخلاص کا نور ہے، اس نور کے ذریعے سے چلتے جا رہے، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، بیٹا فرما بردار، بابا رب کا حکم ہے کر دیجئے، بیٹے کو قربان کیجیے، اپنے دل قربان کر چکے، بیٹا بھی کر دیجئے۔ عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ نے وہ منظر دکھایا کہ بیٹا نیچے ہے، ابراہیم چھری چلانے کے لیے تیار، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار۔ اللہ کیا فرماتے ہیں میرے ابراہیم بس کر، اللہ تیری قربانی کو قبول کر چکے ہیں، اس کی جگہ اللہ نے متبادل بیچ دیا ہے، بیٹا پاس کھڑا، اللہ کہتے ہیں میں نے قربانی کو قبول کر لیا۔ عزیزان گرامی یاد کر لیجئے
قربانی بیٹے کی بالفعل ہوئی نہیں، بیٹا پاس ہے، اللہ نے اس کو جوان کیا، ان کی اولادیں اللہ نے آخری نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن رب کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ابراہیم میں نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ قربانی تو ہوئی نہیں۔ تو جملہ لکھ لیجئے، ایک مسلمان جب اخلاص کی دولت کو اپنے سینے میں مزین کرتا ہے، اخلاص عدم سے وجود بخشتا ہے، اخلاص ان نعمتوں کو وجود دیتا جو ہوتی نہیں ہے، ان اعمال کو سامنے لاتا جو بالفعل کیے نہیں ہوتے۔ اللہ نیتوں کے بید کو جانتا ہے، نیتوں پر اللہ انسان کی نیکیوں کی امانت کھڑی کر دیتے ہیں۔ انسان اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے سامنے پیش تو ہو، اللہ تعالیٰ اسی اخلاص کے ساتھ کی نیتیں، صرف نیتیں، اعمال نہیں، نیتیں، اللہ اسی بنیاد پر انسان کی نیکیوں کی پوری عمارت تعمیر کر دیتے ہیں۔ وہی عمارت انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک انسان اخلاص کے فائدے جاننے کے بعد وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اخلاص کو اختیار کرے، تو معاون چیزیں بھی کچھ ہیں، وہ بھی ساتھ لے لیجئے۔ پہلی معاون چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان وہ یہ سمجھے کہ میرا اللہ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ خالق ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، دنیا کے تمام طرح کے تصرفات، اختیارات اس کے ہاتھ میں ہے، باقی جو بھی ہے وہ مخلوق ہے، اس کا عہدہ کیا ہے دنیا میں؟ وہ مخلوق ہے، بات ختم۔ ایک ہی بات ذہن نشین کر لیجئے، اپنے دل میں بٹھا لیجئے، سب سے پہلا مخاطب اس کا میں ہوں، پھر ہم سب ہیں، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرا مالک، بس اس کی خوشنودی مل گئی، اللہ خود اعلان کروائیں گے دنیا والوں میں، میرے مسلمان، میرے بندوں، میں فلاں سے محبت کرو، تم بھی محبت کرو۔ جب رب دلوں میں محبت ڈالتے ہیں پھر ظاہری معاملات پھر کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ لوگوں کی محبت کو لینے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں اور ان کے قریب ہونے کے لیے کیا جتن کرتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے کہ تم میرے قریب ہو، میں دنیا والوں کو خود قریب کروں۔ تو معاون چیزوں میں پہلی بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم کیا ہے؟ اللہ کے غلام ہیں، اس کی غلامی کیجئے، اللہ دنیا والوں کو غلام بنا دے گا۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا جو احساس ایک انسانی زندگی میں وہ یہ ہے، اگر انسان نیکی کر ہی رہا ہے، ورنہ پرفتن دور میں دنیا کی رنگینیوں سے نکل کر نیکی کرنا آسان نہیں ہے، مشکل ترین مرحلہ آج کے زمانہ میں نیکی کرنا ہاتھ میں انگاروں کو اٹھانے کے مترادف ہے۔ اچھا، نیکی جب کر ہی لی ہے تو یہ انسان میں احساس رہے، اب اس کو ضائع کیوں کرنا؟ اب اس کو ضائع کرنے کا کیا مقصد ہوا پھر؟ اس لیے اس کو سنبھالیے اخلاص کے ساتھ، اخلاص نہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی نہیں فرماتے۔ تو اس لیے اس نیکی کو سنبھالنے کی پھر کوشش شروع کر دیجیے۔ تیسری بات یہ ہے، اگر نیکی کی توفیق مل گئی ہے، اخلاص اگر چاہیے، معاون چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کا فوراً شکریہ ادا کرنا شروع کر دے، اللہ تو نے ہمیں نیکی کی توفیق دے دی۔ تو عزیزان گرامی، اس کے ساتھ آخری بات یہ ہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ وہ روایت بھی ایک لمبی روایت ہے جس کا رزلٹ ہم آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ ایک جگہ پر تشریف رکھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا پہلے ابو ہریرہ وہ روایت سنا جو آپ نے بالکل سامنے بیٹھ کے رسول اللہ سنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو وہ روایت سناؤں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو سنی ہے، اور اتفاق ایسا کہ یہیں بیٹھ کے سنی گی جہاں پر وہ پہلے سے تشریف فرماتے۔ ابھی روایت سنانے لگے، ان کو غشی کا دورہ پڑا اور بے ہوش ہو، ان کو ہوش میں لایا گیا، پھر وہ سنانے لگے، پھر بے ہوش، تیسری دفعہ پھر بے ہوش، کوشش کر کے بات شروع کی اور کہنے لگے کل قیامت کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 3 لوگوں سے جہنم کی آگ کو اس کا ایندھن بنا کر اس کو تیز کیا جائے گا، گویا کہ افتتاح ہی ان 3 لوگوں سے ہوگی۔ ساتھ ہی فرمایا وہ 3 لوگ عالم دین، قاری قرآن، غنی، مال پیش کرنے والا،
گویا کہ پہلا اپنی صلاحیت پیش کرنے والا، دوسرا اپنا مال پیش کرنے والا، تیسرا شہید اپنی جان پیش کرنے والا۔ تینوں چیزیں ہی انسان کی سب سے قیمتی متاع ہے، اس کی صلاحیت، ساری زندگی لگا کے صلاحیت لی جاتی ہے۔ عمر بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، عمر بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، اتنا آسان نہیں قاری قرآن ہونا، زندگی بھر کی ریاضتیں لگتی ہیں، دنوں رات کی محنتیں لگتی ہیں۔ مال اس کی محبت کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، جان اس کی محبت کیا ہم سب جانتے ہیں۔ تینوں چیزیں انسان کی محبوب ترین چیزیں، اور تینوں ہی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی دنیا میں۔ اور یہی تین لوگ ہیں جن کو جہنم کی آگ سے بھڑکایا جائے گا، اس کا افتتاح کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، سبب کیا ہے کہ اخلاص نہیں تھا۔ مقصود یہ تھا کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، لوگوں نے کہہ دیا بات ختم، لوگوں نے کہہ دیا بات وہیں پہ ختم۔ تو عزیزان گرامی، اسی بات کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت پر شرک اکبر کا اتنا ڈر نہیں جتنا شرک اصغر کا ڈر ہے۔ اور شرک اصغر یہی ہے کہ ایک انسان اپنے عمل کو تو کرے گا لیکن مقصود کی اور ہوگا، اللہ کی ذات کے علاوہ۔ تو شرک اکبر جہاں پر انسان اپنے سر کو در بدر کی ٹھوکروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور شرک اصغر جہاں پر انسان اپنا در تو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے لیکن اپنی فکر کو در بدر کی ٹھوکروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے شرک اکبر میں انسان ذلیل ہو جاتا ہے، اس کو ایک در نہیں ملتا بلکہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، ایسے ایک مسلمان جب شرک اصغر کرتا ہے تب بھی وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، فکری طور پر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی میں نے اپنے معاملات کو کس کس پر کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک مسلمان اپنے اعمال کو اپنے اخلاص کے ساتھ وجود میں لا کر اپنے دل کو اخلاص کی دولت سے مزین کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق سے نوازے اور وہ تمام تر صفات کو اختیار کی کرنے کی، علامات کے ظہور کو سامنے لانے کی اور اس کے فوائد کو سمیٹنے کی، معمول چیزوں کو اختیار کرنے کی اور شرک کے نقصانات سے بچنے کی اللہ ہمیں اس کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔